اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میری بیوی حج سے جا رہی ہے، میں جہاد جانا ہے، میں جہاد کرنا کتنا اہم مسئلہ ہے۔ فرمایا پورے اسلام کی کوہان کے چوٹی جہاد ہے۔ فرمایا جہاں قوما جہاد نہیں کریں دیا انہوں قوما اللہ دنیا سے بھی ذلیل کرے گا، کل قیامت میں بھی انہوں اللہ ذلیل کرے گا۔ جہاد کرنے والے دنیا سے بھی عزت ملن گیا، کل قیامت میں عزت ملن گیا۔ فرمایا جہاد اسلام کی چوہان کوہان سے چوٹی ہے، انہاں چوٹیاں تے ہو جائے گا جب اللہ نو زیادہ پیارا تے پسند ہے۔ جہاد دیا اسلام دیا چوہانا اسلام دیا چوٹیاں تے ہو جائے گا جو اللہ نو بہت زیادہ پیارا ہے۔ فرمایا اتنا بڑا عمل ہے، ایک صحابی ہوندا حامد جہاد تے جا رہا ہے، ہوندا ایک مارکے دے اندر نام آ گیا ہے، وہ مارکے تے جا رہا ہے، عورت دی حج تے جا رہی ہے، سونے نبی دا دور ہے، عورت جا بھی حج تے رہی ہے۔ او میرے بھائیو دور بھی بڑا پیارا دور ہے۔ اللہ کے نبی فرمان لگے او میرے صحابی تینوں جہاد تے جاون دی اجازت نہیں ہے، تو اپنی بیوی نال حج تے جا، تیری بیوی اکلی حج دا سفر بھی کر سکتی نہیں ہے۔ یہ دیکھی حال ہے، یہ آپ خامے دن کا دفتر گیا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں کتنے کتنے پھر رہی ہے۔ جب خامد کا ٹائم ہوا کہ ہوں میرے خامد نے دفتر چوں واپس آنا ہے، ہوں میرے خامد نے سکولوں واپس آنا ہے، ہوں میرے فلاں بندے نے سکولوں واپس آنا ہے، اتوں کام کر کے واپس آنا ہے۔ یہ پر سارا دن پہلے تو پورے محلے کا چکر کٹ دیے، ننگے مزدور منہ دے اندر پھر بازار چ جاندی ہے۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے نذیر بھی بنایا اور بشیر بھی بنایا۔ نذیر دا معنی کیا ہے؟ نذیر دا مطلب ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں نو گناہاں تو ڈران واسطے آن، جہنم تو ڈران واسطے آن۔ گناہ کرو گے جہنم ملے گی، اور جہنم بہت زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اس واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب دے قرآن نے فرمایا کہ محمد نذیر بھی ہے، یعنی ڈران والا جہنم کو، اور سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہے۔ بشیر دا معنی جیڑا نیکیاں کرے گا، اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، قرآن و حدیث سے چلے گا، اپنے آپ نو اسلام دے مطابق ڈھال لے گا، ان دے واسطے خوشخبری سناون آیا پیارا محمد کہ او بندہ جنتی ہے تے جنت جان والے واسطے خوشخبریاں لے کے آیا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی دا طریقہ کار یہ سی کہ جدو قوما دے اندر کوئی گناہ ویندے، کوئی خرابی ویندے، پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ دی وضاحت کر دے، تعارف کروا دے، تاکہ اے بندیاں دے اندر گناہ مستقل رس نہ جائے۔ اس گناہ نو ہٹان واسطے نبی علیہ السلام فوری طور تے گناہ دا تعارف کروا کے قوما نو ڈرا دے۔ انشاءاللہ اسی اہل حدیث لوگ ہیں، بڑیاں بڑیاں لوگ ویسے گلا کریں، میرا اپنا یہ انداز ہے کہ کوئی گناہ کسی دے اندر پایا جاتا ہے، مینو پتا چل گیا ہے، میں تعارف کروانا ہوں۔ ایک بہت بڑے گناہ دا اج دے جمعے دے اندر میں تعارف کرواواں گا، توجہ تھوڑی ہوئی تے فائدہ بہت ہو جائے گا۔ تعارف کروا دیاں گا، گناہ بہت بڑا ہے اور معاشرے دے اندر وہ عام طور تے پایا جا رہا ہے۔ بھائی ڈر نہیں رہے، خوف نہیں کر رہے، اس گناہ نو چھڈ نہیں رہے۔ تسی کہو گے رمضان المبارک دا مہینہ ہے تو جمعہ کی وجہ چھیڑ دیتا ہے؟ میرے بھائیو، رمضان دا مہینہ ہے،
اگر گناہاں دا تعارف نہ کروایا تسی گناہ چھوڑے نہ تے رمضان تے تواڈے میرے واسطے زبان بن جائے. گناہاں دا تعارف کرواواں گے نہیں تو گناہ چھوڑے گا کیویں؟ اگر تینوں نیکی دا تعارف کرواواں گے نہیں تو نیکی کرے گا کیویں؟ اس واسطے میرے بھائیو ایک بڑا خطرناک جرم ہے جڑا معاشرے کے پایا جا رہا ہے اور اج دے جمعے دے اندر اے بات چھیڑ رہا. اگر تسی اے گناہ تو ہٹ جاؤ گے پھر تے کامیابی ہے وگرنہ بربادی ہے اور بہت زیادہ خطرناک بربادی ہوئے. وہ ایسا گناہ ہے کہ جن دے ذمے لگایا گیا کہ تو نیکی کرنی ہے. اگر وہ نیکی نہ کرے گا تو دوسرے کو بھی ان کا گناہ ملے گا. ایک نیکی نہیں کرتا ایک اس بات پہ عمل نہیں کرتا تو دوسرے بھی تباہ ہو جان گے. ایڈا خطرناک جرم ہے. ایک وہ گناہ کرتا ہے سارے گھر سے باپ بھی پکڑیا جائے گا بھائی بھی پکڑیا جائے گا بیٹا بھی پکڑیا جائے گا خامد بھی پکڑیا جائے گا. حالانکہ بڑے ولی اللہ نیک ہے. فرمایا انہاں دے جنت دے سرٹیفکیٹ پکڑائے جان گے اور جنت دیا ٹکٹاں کھو کے تو جہنم نو چلائے جان. ایڈا خطرناک جرم وہ کیا ہے میرے بھائیو؟ وہ ہے بے پردگی. آج تاں یہ موضوع چھیڑیا پردے دا موضوع. بے پردہ عورت نو قیامت والے دن کیا ہوئے گا اور ان دے رشتہ دار جڑے خصوصی رشتہ دار ہیں انہاں دا نال کیا ہوئے گا اور کرنا کیا چاہیے. عورت دا معنی مطلب کیا ہے؟ کیونکہ آج دے جمعے دے اندر کافی عورتاں میریاں ماواں بہناں جمعہ ادا کرنے واسطے آئی ہیں. میں کسی دا کوئی مخالف نہیں ہاں. نہ تسی میرا بندہ قتل کیتا ہے نہ میں تہاڈا دشمن ہاں. بات تاں چھڑی ہے کہ ایک ماں بہن بھی قرآن و حدیث سن کے پردہ کرنے لگ گئی تو میری نجات ہو جائے گی اور اس پورے گھر کی نجات ہو جائے. اگر پردہ معاشرے دے اندر ہو جائے حقیقت دے اندر پردہ معاشرے چ ہو جائے عورت بازار چ نکلے پردے دے نال نکلے اللہ دی قسم لکھاں کروڑا گناہاں نو تباہ برباد کر دے گا. معاشرہ ایک معاشرہ ایسا ہے کہ جی اندر بے پردگی دی وجہ تو لکھاں کروڑا جرم کیتے جا رہے ہیں. اگر پردہ ہو جائے کروڑا لکھاں گناہ تباہ ہو جان گے اور نیکیاں دی فضا معاشرے قائم ہو جائے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں کچھ آداب سکھائے گئے کہ جدو تسی کسی دے گھر چ جاؤ تو کیویں جانا. اسلام نے آداب سکھائے. تو جدو عورت گھر چ نکلے تو وہ کیویں نکلے. انشاءاللہ میں یہ بھی دساں گا کہ کتنیاں شرطاں 7 شرطاں 7 انہاں 7 شرطاں دے نال عورت اپنے گھروں نکل سکتی ہے. اگر وہ بغیر شرطاں دے نکل گئی تو وہ عورت نو اسلام نے عورت ہی نہیں سمجھا. ذرا غور کرنا. 7 شروط ہیں 7 جس دے نال عورت گھر چوں باہر جا سکتی ہے اور کچھ ایسا شرطاں جن دے نال کوئی گھر چ داخل ہو سکتا ہے. یعنی گھر چ داخل ہون لگیا بھی آداب سکھائے گئے کہ اچانک اگر بندہ گھر چ داخل ہوئے گا بے پردگی ہوئے گی. کیویں عورت داخل گھروں باہر جا سکتی ہے انہوں بھی اسلام نے پردے چ رکھا. میرے بھائیو تے جے اگر انہاں شرطاں دے تحت بغیر اسی کام سارے کرتے رہے تو پھر یاد رکھنا وہ بندہ دیوس ہے. اور اللہ پاک نے جنت دے دروازے تے لکھ چھڑیا ہے کہ خبردار دیوس بندہ جنت چ داخل نہیں ہو سکتا. دیوس ہے کون؟ جڑا بندہ اپنی بہن اپنی والدہ اپنی بیٹی اپنی بیوی بغیر ننگے منہ تے اور ننگے منہ بازار کے پھر تر رہی ہے اور ان کی غیرت جوش چ نہیں آئی. اے بندہ دیوس ہے. نمازی ہوے حاجی ہوے قاری ہوے عالم ہوے کوئی ہوے تا برباد ہو جائے گا. جڑا بندہ اپنی بیوی تے اپنی والدہ نو اپنی بہن نو اپنی یعنی ان دے نال تعلق جوڑن والی وہ میرے بھراؤ کوئی عورت ہے اور ان دا ذمہ دار ہے نگران ہے انہوں پردہ نہیں کروانا بندہ دیوس ہے. اور دیوس بندے دا داخلہ جنت نہیں ہوئے. ذرا دیکھو تو صحیح کتے روزے دار اسی دیوس تو نہیں ہے. کتے حاجی صاحب دیوس تو نہیں ہے. کتے وہابی صاحب دیوس تو نہیں ہے.
کدے بریلوی صاحب دیوس تو نہیں ہے، کدے دیوبندی صاحب عاشق رسول بریلوی دیوبندی یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے کدے دیوس تو نہیں بن گئے؟ کسے تے اٹیک نہیں کر رہا، معاشرے دا حال دس رہا کہ ذرا اپنے گرے بانے تے جھانک لینا۔ اج دا جمعہ ایک کنو سن کے دوویں کنو کڈھنا نا، لال تے جواہر موتی چن کے آیا، انشاءاللہ قرآن دے وچوں دلائل دیاں۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے جس کا نام ہے مولانا نواب زادہ صدیق الحسن۔ انہوں کی پہلی بیوی فوت ہو گئی، انہوں نے پھر دوئی شادی کروائی۔ پہلی عورت ذرا غریب گھرانے کا تعلق رکھتی سی، مولانا بہت بڑے امیر تاجر بندے سن، عالم ہی بہت بڑا ہے، امیر بہت بڑا ہے، اور اس کے نال تقوی طہارت دا بادشاہ آدمی ہے، عالم با عمل نیک۔ انہوں کی پہلے بیوی فوت ہوگی، ذرا غور نہ واقعہ سننا، واقعہ سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے بے ٹائم ضائع کرنا، بھائیو صرف اصلاح واسطے۔ انہوں نے دوسری عورت نے شادی کروائی، دوسری عورت بہت بڑے امیر گھرانے کا تعلق رکھتی ہے۔ امیراں لوگوں کے اندر بہت بڑے جرم پائے جاندے، غریباں لوگوں چ بہت زیادہ خیر خائیاں اور دینداریاں پائیاں جاندیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائیں تک کیا ہے کہ مینو غریب لوگ پسند ہیں، اللہ مینو غریباں چی دنیا تے رکھی اور کل قیامت میں اٹھاوی تے غریباں چ اٹھاوی۔ اج اسی آنے کہ غریب بندہ سارے قریب ہی نہ آئے، اسی نفرت کرنے آئے، سارے سونے نبی نے غریباں نو پسند کیتا ہے۔ میرے بھائیو جب دوسری عورت نے شادی کروائی، اور بڑی امیر ترین عورت ہے، 4-5 دہاڑے گھر چ رہی، 4-5 دنوں تو بعد کہنے لگی مولانا اے میرے سر دے تاج، نالے ٹچکر کر دیے، مذاق کر دیے، نال کہنے لگی ہے کہ میرا تیرے نال نکاح کادا ہوا ہے، میں تے پھانسی دے پھندے چ پھس گئی ہاں، میں چنگی تیرے گھر آئی ہاں، میں تے پارکاں چ پھرن والی عورت آئی، میں تے ننگے منہ بازار چ جان والی عورت آئی، میں تے ہس کھیڈن والی عورت آئی، میں تو پنجرے چ بند کر چھڑے، میں تیرے گھر رہ نہیں سکتی، اگر مینوں رکھنا چاہنا ہے تو میری ایک شرط ہے، جلدی 2 گھوڑے منگوا، گھوڑے تے ایک گھوڑے تے میں سوار ہونی ہاں، ایک گھوڑے تے تو سوار ہو، میں اپنے ذہن نو فریش کرنے واسطے فلاں بہت بڑے پارک دے اندر جتنے لوگ آتے اور اسے پارک جا کے میں سیر و تفریح کرنا چاہنی ہوں، اگر یہ کام کر سکنا تو ٹھیک ہے، وگرنہ تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ بہت سیاح آدمی سی، عالم یہ بہت عقل دنا ہے، سوچ گیا کہنے لگا میرا انہاں دا گزر نہیں ہونا، تو چلو ذرا آج ان دی مان کے ویکھنے جدو گھر آئے گی انہوں نے ذہن مارا کٹا گے تو عورت نکمی ہوتی ہے، کوئی اور چند چڑھائے گی، ٹھیک ہے۔ 2 گھوڑے منگوائے گئے، ایک گھوڑے پہ مولانا بیٹھا، ایک گھوڑے پہ وہ عورت بیٹھ گئی، اگے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے، بڑے امیر گھرانے نال اس عورت کا تعلق ہے، جدو بیٹھ گئی تو کہنے لگا اس طرح نہ بیٹھ، ذرا ہور میک اپ کر لے تاکہ تیرے حسن چ اضافہ ہوئے، لوگ تینوں چنگی طرح تکے اور اپنے ایمان دا بیڑا غرق ہوئے، اچھی طرح میک اپ کر۔ دوبارہ پھر میک اپ اس نے کیتا، پھر بڑی ٹینشن ہو کے بیٹھ گئی، گھوڑے تے سوار ہے، چلدیا رستے دے اندر ایک بزرگ ملیا، بزرگ دوروں آواز دینا ہے مولانا 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 رکنا، ذرا 2 منٹ رکنا، میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے بڑا دوروں۔ مول صاحب روک گئے، جب مول صاحب روک گئے تو وہ جڑی ان کی بیوی صاحب ہے وہ بھی تھوڑا جا چند قدمہ تو اس نے بھی گھوڑے نو روک لیا۔ مولانا کہنے لگے، مولانا صاحب نو سوال ہوتا ہے، بابا جی پوچھ دے، بابا جی سانو ذرا یہ تو دسو کہ دیوس کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، جب اتنی گل کی نا دیوس کون ہوتا ہے تو مولانا دے پیروں زمین نکل گئی، پانیوں پانی جسم ہو گیا، تریڑیاں چھٹ گئیاں کہ میں تے لوگاں نو واعظ کردا سی، میں تے لوگاں نو پردے دی پابندی دا حکم دیندا سی، میں لوگاں نو دیوساں دا تعارف کرواندا سی، اج اس بندے نو پتہ لگ گیا ہے، او میری بیوی نو ویکھ کے میرے کو مسئلہ پوچھ لیا ہے، حالانکہ بات نہیں سی، اس بندے نو کسی نے ویسے مسئلہ پوچھا سی، انہوں یہ نہیں پتا کیونکہ انہوں نے ذہن وچ نہیں بات ہے، اتنا بڑا عالم ہے، بے پردہ ناز و نخرے چ رہن والی عورت گھوڑے تے سوار ہو کے مولوی دی بیوی نہیں ہے، انہوں نے ذہن چ بات ہی نہیں تھی۔ بہرحال مولانا پریشان ہو گئے، وہ کہنے لگے کیا وجہ ہے، کیوں پریشانی لگ گئی ہے، اندر مانا نہیں آتا؟ کہنے لگا مانا آتا ہے
پر ایک وجہ ہے، مینو یہ دسو بھائی دیوس دا مانا پوچھنا چاہتے ہو یا دیوس اکھنا ویکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے مینو مانا بھی دس دیو، مینو دیوس اکھان بھی دکھا دیو، یہ تو بہت اچھا ہوئے گا کہ اکھان دیوس ویکھ لوا، زیادہ اکھان دا نال چیز ویکھی ہوئی بندہ زیادہ اگے تعارف کروا سکتا ہے۔ اتنی جدو گل کی کہنے لگے اگر اکھان دیوس ویکھنا بزرگوں پھر مینو تک لو، میں دنیا دے اندر بہت بڑا دیوس آدمی ہاں، بہت بڑا عالمی، لوگ مینو کہ بابا جی دیاں تو چیخاں نکل گئیاں، پانیوں پانی ہو گیا، بابا رون لگ گیا، کہنے لگا بزرگو عالمو اگر تسی دیوس بن گئے تو پھر ساڈا کیا بنے گا؟ اکھے میں دیوس ہاں، آئے میری ننگے منہ بیوی کھڑی ہے گھوڑے تے سوار ہے، جندی بیوی ننگے منہ بازار ہوے، جندی بیٹی ننگے منہ بازار جاوے، جندی بہن ننگے منہ بازار جاوے، او بندہ دے دل وچ غیرت نہ آوے، اونوں پردہ نہ کرواوے، بندہ دیوس ہے۔ اس واسطے دیوس ویکھنا تو مینوں تک لا۔ اللہ اکبر۔ وہ پوچھ کے مسئلہ بابا جی چلے گئے، عورت واپس ہٹا دیا اپنے خامد نو، جب واپس ہٹنے لگی تو اس سے ٹائم ہی پریشان ہو گئے، کہنے لگے ہوں مینو گلا کرے گی، ہوں واپسی پہ طلاق منگے گی، ٹھیک ہے میں بھی دیون واسطے تیار ہوں۔ واپس جدو آئے تو معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ میرے بھائیو جدو گھر چ عورت آئی ہے تے آن کے کہنے لگی اے میرے سر دے تاج، اپنا دوپٹہ لے کے اپنے خامدہ دے قدموں تے ٹکایا، کہنے لگی آج میری وجہ تو تسی دیوس اپنے آپ نو کیا میں تو وڈی بھی بے غیرت کوئی عورت ہو سکتی ہے، میری بھی غیرت کا جنازہ نکل گیا، میں آئندہ واسطے بے پردہ نہیں ہوواں گی، مینو اگلیاں معافیاں دے دیو، اللہ دے اگے گواہ بن جانا، مینو کوئی بندہ پوری زندگی دے اندر مینو کوئی غیر محرم ڈکے گا نہیں۔ اس عورت نے پردہ کیتا، پھر اندر خانے لوگ چھپ کے اس نے ایک کتاب لکھی پردے دے موضوع تے، عورتوں دے مسائل تے، اتنی بڑی اہم کتاب ہے، آج تک دنیا تے اتنی اعلیٰ کتاب کوئی لکھ نہیں سکیا۔ جب کتاب مکمل ہو گئی اپنے عالم خامد تاج نو دکھان لگی کہ ذرا کتاب پڑھو، انہوں نے کتاب پڑھی، کہنے لگے یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ اگر جب تمہیں پردہ کیتا میں کتاب لکھنا شروع کر دیتی سی، لوگ کے کتاب لکھی ہے اور میں پردے دے، پھر پتہ لگا عالم صاحب نو کہ میری بیوی تے بہت بڑی عالم ہے، پر ہائی بات عمل آج عمل والی عورت بن گئی ہے۔ او میرے بھائیو یہ ہے بات، جب مسئلہ ذہن چایا پھر عمل کر لیا، جن لوگوں نے عمل کر لیا کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیو سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دور ہے، نبی علیہ السلام دا دور ہے، بخاری شریف ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 700 ہے، عربی دی پڑھو گے تو دوسری جلد ملے گی، صفحہ 700 ہے۔ امی عائشہ بیان فرما دیا یرحم اللہ نساء المہاجرات الاولی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیے کہ جدو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو پردے دا موضوع سنایا، پردے دے مسائل سنائے، اس ٹائم ہی مہاجرین دیاں پہلیاں عورتاں تے اللہ پاک رحمتاں دی بارش کرے، انہاں عورتاں کٹھیاں چند بیٹھیاں جنہاں کول دوپٹے نہیں آن تے جنہاں کول چادراں شککنا مروتا ہونا، انہاں اپنی چادراں دے 2 ٹکڑے کیتے تے جنہاں کول نہیں چادراں انہاں نے ایک دوسرے نو چھپا لیا۔ اس حالت گھر چلیاں گئیاں، فرمایا پھر اس تو بعد کسے بشر نے انہاں عورتاں دا چہرہ نہیں تکیا۔ اے ہے بات جدو قرآن حدیث سنو مومن دا کہ بندا کہ فوری عمل کر لوے۔ سبحان اللہ۔ او میرے بھائیو فرمایا عورت دا مانا پردہ ہے تے عربی زبان دا لفظ عورت، جیڑی عورت پردے دار ہے او تے عورت ہے، اس عورت دا کل قیامت نو اتنا شان بنے گا۔ فرمایا جنت دیاں حوراں نو اللہ نے حسن بڑا دیتا ہے، فرمایا جنت دیاں حوراں دی سردار عورت ہو جائے گی، اے حسن دو نالو اتنی ود جائے گی۔ فرمایا جیڑی عورت فرما بردار ہے اپنے خانے دی تے اپنے رب دی تے اپنے محمد نبی دی صلی اللہ علیہ وسلم، ان عورتاں دا شان حوراں نالو ہی ود ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تے جیڑی عورت ننگے منہ بازار چلی گئی ہے انہوں تے اسلام نے عورت ہی نہیں گنیا۔ او میرے بھائیو
فرمایا عورت کیویں نکلے گی؟ جدو باہر نکلے اپنے گھر چ نکلے کچھ شرطاں بیان کیتیاں نبی مکرم نے فرمایا عورت جدو گھر چ نکلے تو کیویں نکلے؟ ایویں اپنے کپڑے وکھاؤن واسطے، ایویں اپنی چوڑیاں دا تعارف کروان واسطے، ایویں اپنا نواں زیور دا تعارف کروان واسطے، ایویں دوسری عورتاں نال چند گپاں مارن واسطے نہ نکلے۔ فرمایا کسے ضروری کم واسطے نکلن۔ ضروری کم کیا ہے کہ جتنے شریعت نے پابندیاں لگائیاں آیا ہے کم کرنا ہے، ضروری کم ہوئے، اعلیٰ کم ہوئے، اس کم تو بغیر عورت گاڑی تو نہیں نکل سکتی۔ ایک شرط ذرا گنتے جانا۔ فرمایا دوئی شرط کیا ہے؟ جب عورت اپنے گھر چ نکلے فرمایا اپنے خامد کی اجازت تو بغیر نہ نکلے۔ اگر خامد نہیں ہے تو اپنے بھائی کو اجازت لے، اگر بھائی نہیں ہے تو اپنے باپ کو اجازت لے، یعنی کوئی نہ کوئی اندر سرپرست ضرور ہوئے، اس کی اجازت تو بغیر گھروں نہ نکلے۔ فرمایا جیڑی عورت ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے او میرے بھائی ہو، فرمایا جیڑی عورت اپنے خامے کی اجازت تو بغیر گھروں نکل گئی ہے، کوئی گل نہیں، میرا خامد لاہور گیا ہوا ہے، میرا خامد پشاور گیا ہوا ہے، میرا خامد فلاں جگہ تے گیا ہوا ہے، پتہ نہیں کدو آئے گا، میں تو پھر چلی جاواں، انہوں نے کوئی اجازت نہیں دی پھراں۔ فرمایا جیڑی خامد کی اجازت تو بغیر گھروں نکل گئی ہے عورت، فرمایا اندر تے پھر فرشتے لعنتاں بھیجن لگ جاندے۔ فرمایا جتنا چر واپس اپنے گھر لوٹنا آوے اتنا چر فرشتیاں دے طرفوں مسلسل اس عورت تے لعنتاں اللہ دی طرفوں آندیاں رہندی۔ او لعنتی عورت ہے، لعنتی، او عورت لعنتی ہے۔ فرمایا خامد کی اجازت تو بغیر گاڑی جو عورت نہ نکلے۔ عورت کا اسلام نے کتنا لحاظ رکھا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا تیسری شرط ہے کہ عورت جب گاڑی تو نکلے تو کیویں نکلے؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے حکم سنایا تے تمام مسلمانوں نے حکم سنایا۔ فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ فرمایا اے میرے پیارے نبی جی، اے امام الانبیاء جی، اے والی بطحا جی، اے شمس الضحیٰ جی، اے آقا دو جہاں جی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، فرمایا اپنیاں بیگمات نو، اپنیاں بیویاں نو پردہ کرواؤ۔ پردے تو بغیر تواڈیاں بیویاں باہر نہ نکلن، کیونکہ تواڈی بیوی پورے مسلماناں دی ماں ہے تے مسلمان حالانکہ عورتاں کیڑیاں نبی دیاں بیویاں۔ فرمایا تسی بھی ننگے منہ بازار نہیں آ سکدیاں، حالانکہ سارے مسلمان انہاں دے بیٹے بیٹے دے نال ماں دا نکاح بھی ہو سکدا نہیں ہے، کوئی خرابہ بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ فرمایا پھر بھی اے میرے سونے نبی جی، کیونکہ تواڈی عورت تواڈے گھروں اسلام اٹھنا ہے تے ساری قوم تک پھیلنا ہے، پہلے تواڈے تو اسلام نو لاگو کرنا ہے۔ اے میرے نبی جی اپنی بیگمات نو پردہ کرواؤ۔ پردے تو بغیر عورت باہر نہ نکلے، باویں نبی دی بیوی ہوئے، باویں نبی دیاں بیٹیاں ہون۔ فرمایا وابنا اے سونے نبی اپنی صاحبزادیاں نو پردہ کرواؤ۔ کئی بندے آتے لو دل دا پردہ ہونا چاہیے، تمبو دا نہیں، چادر دا نہیں، دل دا پردہ ہونا چاہیے۔ کی خیال ہے نبی دیاں بیٹیاں دا دل صاف نہیں سی؟ وہ دل تے بیچارہ اگے ہی پردے دے اندر ہے، یہ پردہ کی کروانا؟ نبی دی بیٹی پر دل ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو یہ بات صحیح نہیں ہے، اسلام کا انکار ہے، یہ گل نہ کیتی کرو۔ بس پردے کا حکم آیا ہے، چپ کر کے مان لینا چاہیے۔ اور یہ تو ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک سی جنہوں شیعہ دے نام سے پکاریا جاتا ہے، باقی بیٹیاں کا انکار کر دیں۔ قرآن ایک نص قطعی ہے، قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے جمع کا صیغہ بولیا ہے، کیا ہے کہ ایک تو زیادہ
حدیث رسول اللہ نے تعارف کروایا، فرمایا 4 سونے نبی دیا بیٹیاں 4. اے لوگ آدھے نبی دی ایک بیٹی ہے. قرآن بھی جمع کا سیگا بولیا، جمع ایک نو نہیں کہیں، ایک تو زیادہ نو کہیں. وبنات کا، وبنات کا فرمایا نبی دیا صاحبزادیاں بھی پردہ کرے. کیا مطلب؟ نبی دی بیٹی ایک نہیں آیا. اچھا یعنی جمع کا سیگا قرآن نے بیان کیتا ہے، باقی حدیث ہی 4 نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ثابت ہو گئی. اگے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ. فرمایا تمام مسلمانوں دی عورتاں وہ بھی اپنے آپ کو چھپا کے، اپنے آپ کو ڈھانپ کے وہ پردے دی آلہ دے اندر نکلن. فرمایا نبی دی بیوی ہوے، باویں نبی دی بیٹی ہوے، باویں کوئی مولوی صاحب دی بیٹی ہوے، باویں علامے دی بیوی ہوے، باویں قاری دی بیوی ہوے، باویں وہابی دی بیوی ہوے، کوئی عورت ہے جڑی اپنے آپ کو مسلمان دی ہے، فرمایا پردے تو بغیر گھروں نہ نکلے. جلابیبہن، جلابیب اے قرآن دا حرف ہے، یعنی عربی زبان دا لفظ ہے. اس زمانہ کیا ہے؟ فرمایا کپڑے دا او حصہ جیڑا عورت کپڑا لوے اور سر تو لا کے پیراں تک سارے دا سارا جسم نو ڈھانپ لوے، پھر جلابیب کپڑا آئے گا. تو جنہ عورتوں دے ہاتھ نہ دینا ہے وہ جلابیب وچ نہیں ہے، جنہ دے پیر ننگے ہو گئے. فرمایا عورت دی ایک چیچی، عورت دی ایک انگلی بھی نظر نہ آئے. فرمایا سر تو لا کے پیراں تک ساری دی ساری عورت ڈھپ جاوے، یہ ہے جلابیب. کپڑے دا وہ حصہ جن ساری دی ساری عورت چھپ جائے. اج کئی کا پردہ کر دیا نہیں تو کئی نکاب کیتے ہو. کوڑے کا عورت ہوگی چنگی وڈی کوڑی، یعنی وڈے وڈے ہوتے دند ہونے، موٹے موٹے ہوتے ہوٹ ہونے، جدو اس طرح مناگ جا مار لینی ہے نا تو وہ لگتی ہے جی بڑی پتہ نہیں کی یہ شہ بڑی پھرتی ہے. اپنے آپ کو چھپان واسطے سب زینت کو ظاہر کر دیا عورتیں. بھائیو یہ پردہ جائز نہیں ہے. قرآن نے تو کیا ہے زینت کو چھپاؤ، تو یہ تو سگو زینت ظاہر ہوتی ہے. اور زینت کہڑے برقے نہ چھپتی ہے اور ہر کسی نے پتا ہے وہ کہڑا برقع. اللہ اکبر. باہر ہر اگے چلو. فرمایا عورت جدو گاڑی تو نکلے کیا کرے؟ او خوشبو لگا کے نہ نکلے، خوشبو لگا کے نہ نکلے. اگر خوشبو لگا کے جائے گی، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی بند عورت خوشبو لگا کے پھر جدو گھر آئے گی، فرمایا ان کا حال کیا ہے؟ وہ باویں سودا لے کے دکان تو سبزی لے کے گھر آ گئی ہے، پر جتنے بندیاں نے اندی لگی خوشبو نو سنگیا ہے، اتنے بندیاں نال اس عورت کا زنا لکھا جائے گا. فرمایا یہ عورت کیا ہے؟ فاہے زانیہ عورت ہے جڑی خوشبو لگا کے بازار چ گئی ہے، خوشبو لگا کے عورت باہر نہ نکلے. کنی ہو گیا؟ 4. 5ویں شرط ہے فرمایا عورت جدو گھروں نکلے تو کیویں نکلے؟ ایو جی گلاں شاید تسی اج پہلی دفعہ تمہیں موضوع شاید پسند نہ لگے، تمہیں یہ گلا چنگیاں نہ لگے، بہرحال ہے فائدے دے. اگر آیا شرطاں پائیاں جاندی اور نکلنے لگے عورتیں اتنی شرطاں کر کے نکلے پھر تو عورت کو گناہ نہیں ملے گا. فرمایا عورت اینا علاقے چ نہ جاوے، اینا علاقے چ نہ گزرے جنہ علاقے چ بندیاں نال عورتوں نے موڈے لگے. فرمایا عورت اینا علاقے چ نہ جاوے، اینا علاقے چ نہ گزرے جنہ علاقے چ بندیاں نال عورتوں نے موڈے لگن. فرمایا 5ویں شرط ہے کہ عورت نال کسے بندے دا موڈا یا جسم دا کوئی حصہ ٹچ نہ ہوئے، اینا علاقے چ نہ جاوے. ہائے میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے عورتاں نماز پڑھن واسطے آدیاں ہان تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک دفعہ شکایت ہوئی ہے کہ جدو عورتاں نماز پڑھ کے فارغ ہوئی بازار دے وچکار قریب بندے عورتیں ہو گئے. اس واسطے اللہ کے نبی جی ذرا ان بارے کیا مسئلہ ہے آپ نے اعلان کیا کہ مردو عورتوں جدو تسی مسجد چ نماز پڑھ کے نکلنا ہے تو تسی کیویں جانا ہے؟ تسی دیواراں دے نال چمڑ کے جانا ہے، تسی در بازار دے وچ ہو کے نہیں جانا کتے تہاڈا تے بندیاں دا آپس دے اندر موڈا نہ لگ جائے. فرمایا اگر اس طرح کرو گے تو پھر بہت بڑا گناہ ملے گا. ہائے
دوڑ کے آئے، دور سونے محمد ہے۔ عورتاں کر کے آئی، عورتاں سیلمے تو نہیں آئی، عورتاں شادی تو نچ با کر کے نہیں آئی، عورتاں کسی بھی دعوت کھا کے فضول گپا مار کے بدماشی کر کے نہیں آئی، عورتاں کتوں آئی ہیں؟ عورتوں تے محمد کے پیچھے نماز پڑھ کے آئی ہیں۔ اور عورتاں کون ہیں؟ جنہ عورتوں کا قیامت تک کوئی عورت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، صحابیات عورتیں نماز پڑھ کے آئی ہیں، سونے محمد پیچھے پڑھ کے آئی ہیں۔ صحابہ کون؟ وہ میرے بھائی اورنگے بندے کائنات ہور کوئی آنے نہیں ہیں، اتنے اعلیٰ بندے اور اتنا اعلیٰ امام ہے، عورتوں سے آبیات ہیں۔ فرمایا پھر بھی تسی دیواراں چمبڑ چمبڑ کے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا تہاڈا پیر دا اگلا پگ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ عورتوں نے شکایت کی تھی، اللہ دے نبی جی اسی چادر نو بالکل زمین تے سٹ دیتا ہے تے ساری چادر بعض دفعہ گندی جگہ آندی ہے، اتنے خراب ہو جاندی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، گندی جگہ تے آندی ہے، اگے صاف ستھری بھی جگہ آ جاندی ہے، جتنے صاف ستھری جگہ آئے گی تہاڈی چادر پاک ہو جائے گی۔ بہرحال تہاڈی انگلی بھی نظر آنی نہیں چاہیے، آج تے بوتھے نظر آندے، آج تو چہرہ مبارک نظر آ رہا ہے۔ چاند رات ہوئے گی، چاند رات رمضان دے روزے رکھے سویا، شیطان خبیث آیا، پورا مہینہ جکڑے آ رہا، رمضان دے روزے رکھے تو بعد عورت جائے گی بازار ٹنگے منہ جائے گی، ساڑیاں عورتیں جانے، انہوں نے چاند رات والے دن بازار سے جانا، رات عشاء تو بعد نوجوان چھوکرے بدماش لچے لفنگے نوجوان، میری ماں بہن کا پکیزہ ہاتھ انہوں دے ہاتھ دے اندر ہوئے گا اور چوڑی پہن رہی ہوئے۔ نبی نے فرمایا اے عورتاں مسجد چوں نکل کے بازار دے وچ نہیں جا سکدیاں، تساں اج دی عورتاں اپنے ننگے منہ لے کے بازار وچ پھردیاں، موٹے عورت بندے مار دے اس طرح دکان تے جا دیاں، روکیا جائے کہندی ہے اکھے میری عورت نو چیز خریدن دا ول بڑا، اگر ایڈی زبردست ہے کہ نو آڑا دی دکان بنا کے دے تے تو آرام نہ گھر وچ لت لت رکھ کے سو جا، اے پھر تیرا کام سارا کر کے آئے۔ ہائے میرے بھائی، کئی گلا سن کے مسکرا رہے ہیں، پتا چلے گا جدو قیامت آئے گی۔ اور میرے بھائیو اپنی عورتوں نو چاند رات دن بازار نہ جان دینا، تسی مر گئے ہو، کیا خیال ہے 5 روپیے ود بھی اگر انہوں نے لے لے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تیرے ایمان کا جناب بن جائے گا اگر بیوی تیری چلی گئی۔ اللہ اکبر، فرمایا جتنے آپ بندیاں نالوں دا چہرے تے نظر پئی اتنے آپ بندیاں نال دا چڑھا دیا۔ اللہ اکبر، اگر یہ تقریر علماء کرن شاید معاشرہ ٹھیک ہو جائے، مولوی تو میٹھیاں میٹھیاں تقریر سنا دل جی، اگر یہ تقریر کر چڑی قوم جمع پڑھن نہیں آئے گی، جاؤ سارے چلے جاؤ، میں تے حق سنایا میرے بھائیو، اگر حق سنایا اللہ قیامت روم کی تے اللہ مینوں پوچھنا لے۔ اس واسطے میرے بھائیو ذرا غور کرنا چاہیے، نہ شرطاں دے تحت ساری عورت مار آندی۔ اج دا دور تے نبی دا دور، اللہ اکبر۔ اگے فرمایا جدو عورت بازار چاہے باہر نکلے، گھروں نکلے تے او بالکل خاموش ہو کے نکلے، بالکل خاموش ہو کے نکلے، پیراں دے حرام حرام نہ نکلے، اگر ان دے زیوراں دی آواز کسی دے کان تک چلی گئی تے پھر بھی بہت بڑا جرم ملے گا اس کو۔ ان دی چوڑی دی آواز نہ آئے، ان دے پیروں چ زیورات پان دی آواز نہ آئے، ان دی زبان چ کوئی جملہ نہ نکلے۔ ہائے میرے بھائیو، بیت اللہ شریف ہے، حج دا موقع ہے، میرے نبی نے فرمایا عورتوں تسی تلبیہ اچھی آواز نہ نہیں پکار سکدیاں، تلبیہ کہنا بہت بڑی نیکی ہے۔ فرمایا عورتوں تسی اب اتنی آواز کڈنی ہے تھوڑے اپنے کان تک مشکل پہنچے، کسے بندے دی کسے ہور تک آواز تھوڑی نہ جائے۔ اگر باہر عورت نکلے اپنی آواز نو کسے غیر محرم بندے تک نہ پہنچائے، 6 شرطاں۔ فرمایا 7ویں شرط یہ ہے کہ عورت جدو باہر آوے اکلی نہ جاوے، کسے سفر پہ اکلی نہ جاوے،
وہ بھاویں سفر کوئی دنیا داری دا ہے بھاویں سفر دینداری دا ہے بھاویں کوئی عبادت دا سفر ہے فرمایا عورت اپنے محرم تو بغیر باہر عورت نہیں جا سکتی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں اس بارے سے بہت زیادہ پر ایک واقعہ ذرا سن لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دور ہے ایک صحابی دے بارے میرے بھائیوں کٹ کے کھڑا ہو گیا یہ گل سن کے کہنے لگا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میری بیوی حج تے جا رہی ہے میں جہاد جانا ہے میں جہاد کرنا کتنا اہم مسئلہ ہے فرمایا پورے اسلام دی کوہان کے چوٹی جہاد ہے فرمایا جہاں قوما جہاد نہیں کریں دیا انہاں قوماں نو اللہ دنیا تے بھی ذلیل کرے گا کل قیامت نو بھی انہاں نو اللہ ذلیل کرے گا جہاد کرنے والے نو دنیا تے بھی عزت ملن گیاں کل قیامت نو عزت ملن گیاں فرمایا جہاد اسلام دی کوہان تے چوٹی ہے انہاں چوٹیاں تے ہو جائے گا جڑا اللہ نو زیادہ پیارا تے پسند ہے اے جہاد دی اسلام دی چوہانا اسلام دی چوٹیاں تے ہو جائے گا جو اللہ نو بہت زیادہ پیارا ہے فرمایا اتنا بڑا عمل ہے ایک صحابی ہوندا حامد جہاد تے جا رہا ہے ہوندا ایک مارکے دے اندر نام آ گیا ہے او مارکے تے جا رہا ہے عورت ہوندی حج تے جا رہی ہے سونے نبی دا دور ہے عورت جا بھی حج تے رہی ہے او میرے بھائیو دور بھی بڑا پیارا دور ہے اللہ کے نبی فرمان لگے او میرے صحابی تینوں جہاد تے جاون دی اجازت نہیں ہے تو اپنی بیوی نال حج تے جا تیری بیوی اکلی حج دا سفر بھی کر سکتی نہیں ہے یہ دیکھیے حال ہے یہ آپ خامے دن کا دفتر گیا ہوا ہے یہ پتہ نہیں کتنے کتنے پھر رہی ہے جب خامد کا ٹائم ہوا کہ ہوں میرے خامد نے دفتر چوں واپس آنا ہے ہوں میرے خامد نے سکولوں واپس آنا ہے ہوں میرے فلاں بندے نے سکولوں واپس آنا ہے اتوں کام کر کے واپس آنا ہے یہ بر سارا دن پہلے تو پورے محلے کا چکر کٹ دیے ننگے مزدور منہ کے اندر پھر بازار چ جاتی ہے سودے لے کے آتی ہے فرمایا بندہ باپا آوا لگا اندر تو 5 منٹ 10 منٹ پہلے آ کے اپنے آپ کو کچانے سے بڑا مصروف کر دیے انہوں پتہ لگے کہ میری شد بیوی سارا دل بیچاری کام کر کے تھک گئی ہے اللہ اکبر 7 شرطاں بغیر کسی کام دے عورت باہر نہ نکلے خامد کی اجازت تو بغیر نہ نکلے اگر نکلے تو پورے جسم نو ڈھانپ کے نکلے ان کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے باہر بندے گئے ہوئے اگر عورت نکلے میرے بھائیو جدو جائے خوشبو لگا کے نہ نکلے اگر جائے ایسے علاقے سے نہ جائے جتنے بندیاں کا تو اختلاق ہو جائے عورت باہر جائے ان کی آواز ان کی چوڑیاں کی آواز ان کے زیورات کی آواز کھٹے کے دوریا کرنا سے نہ جائے اگر جائے تو اپنے محرم کے ساتھ جائے بغیر محرم دے نہ جائے باوے دینی سفر ہوئے باوے دنیاوی سفر ہوئے یہ 7 شرطوں دے نال عورت باہر نکل سکتی ہے اور میرے بھائیو ذرا غور کرنا اسلام کتنا محفوظ رکھتا ہے عورت نو اور عورتیں سمجھتی ہیں اسی محفوظ اس واسطے آ کے ننگے منہ بازار چ نکل کے محفوظ ہو جائے اللہ اکبر میرے بھائیو ہوں آپ وہ گلا کریے کہ کوئی کسی کے گھر چ داخل ہوے تو کیویں ہوے رشتہ داروں بھرجائی کو آوے بندہ تو کیویں آئے جیٹھ آوے تو کیویں آوے وڈا بھائی آوے تو کیویں آوے کوئی آوے تو کیویں گھر چاہے میرے بھائیو ذرا غور کرنا یہ بھی قرآن بیان کرتا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون او برادری کو جانا والو رشتہ داراں کو جانا والو اپنے گھراں تو علاوہ کہیں کو جانا والو فرمایا رب دے قرآن نے اس واسطے یہ ادب سکھایا ہے کہ اچانک گھر چ داخل نہ ہونا کدے بے پردگی نہ ہو جائے فرمایا
جدو کسی کے گھر چ داخل ہو اجازت تو بغیر گھر چ داخل نہ ہونا. اجازت کیویں؟ پہلے دروازے تے جا کے کہو السلام علیکم، پھر کہو السلام علیکم. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی دے گھر تے جان لگے، ان دے دروازے تے گئے، وہ صحابی بھی ہولی جی دروازے دے کول آ گئے. اللہ دے نبی فرمان لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا نبی دی سیرت سنو. اج دے پیراں دے بلا سی پیراں تسی مرید ہو، ساڈا تہاڈا کیا پردہ ہے؟ بلکہ ایڈے ایڈے غیرتاں دے جنازے نکلے ساڈی قوم دے کہ پیر صاحب تے مرید نہیں ہوندی، لتاں گھٹ رہی ہے. ہائے میرے بھائیو، پر وہ سبے غیرت نو سمجھ نہیں آ رہی. اے باویں پیر ہے تے انسان. ساری دنیا دے پیراں تو وڈا پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے تعلیم دیتی ہے، فرمایا اے میرے سونے نبی نے فرمایا کہ جدو کسی دے دروازے تے جاؤ اجازت لے کے جاؤ. باویں محمد بغیر اجازت میں نہیں جائے گا. نبی بھی اپنے امتی دے گھر اجازت تو بغیر نہیں جائے گا. ایک دفعہ سلام میرے نبی نے لیا، صحابی اولی جی وعلیکم سلام کہندا ہے. اس واسطے اچھی نہیں آندا کہ نبی دعاواں دے رہے سلامتی دیاں میں بار بار لے لواں. ہائے میرے بھائیو، مرید اگوں جواب ہولی جی دیندا ہے. اللہ دے نبی نے پھر جواب کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او گھر والو تواڈے تے سلامتی آون، تواڈے تے رحمت آون. کیا ہو گیا اجے تک جواب نہیں آیا؟ صحابی مڑ ہولی جی جواب دیندا ہے. بہرحال تین دفعہ اللہ دے نبی نے سلام کیا، جواب نہ آیا. پھر اللہ دے نبی اوتھوں واپس چلے گئے. صحابی انتظار کیا کردا ہے کہ دوبارہ میرے تے رحمت دا سوال نہیں آیا. اوتے پتہ ہو چلیا جے ہولی جی دروازہ کھولیا تے نبی دور پیچھے چلے گئے. اے نبی دی سیرت ہے. نبی پیچھے چلے گئے. او میرے بھائیو، صحابی دوڑ کے جانا کہنے لگا اے میرے سونے نبی جی میں موجود ہاں، دروازے دے کول موجود ہاں، پر میں جان بوجھ کے اچھی نہیں بولیا کہ نبی بار بار سلامتیاں دیا دعاواں دے رہے، اسی سلامتی دیا دعاواں لے رہے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی تو آواز نہ دینا تے محمد دی سیرت تے بات ہے میں ایویں تواڈے گھر چ داخل نہیں ہونا. اللہ اکبر. قرآن تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا. اجازت لے کے سلام علیکم لے کے جدو گھر دے اجازت دے پھر داخل ہونا ہے. اللہ دے نبی نے قرآن تے عمل کر دیا کیونکہ چلتا پھردا قرآن محمد ہے اور کتابیں قرآن دیکھنا نے تے آیا ہے. میرا نبی قرآن تے عمل نہ کرے تو اور کون کرے گا؟ سانو حکم ہے قرآن تے عمل کرنا. اس واسطے کسی دے گھر جاؤ بھاویں اپنا گھر ہوئے بھاویں برجائی لے کسی لے بھی جاوے یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے گھر ہی ہوں میں اجازت لینا پھر اسی ٹائم اجازت لینی ہے. نبی دا اس واسطے نہ ہے. اللہ اکبر. اگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. سبحان اللہ. میرے بھائیو ٹائم تو ہو رہا ہے، بارہ پریشانی ہونا چند منٹ میں لگاواں گا اور ذرا غور کر کے جانا. فرمایا جدو دروازے تے جاؤ جی اگر اندروں آواز کوئی نہیں آئی، کوئی بندہ نہیں پایا، اندروں آواز نہیں آئی، عورت بھی آواز دے تو پھر بھی گھر چ داخل نہیں ہونا. بندے کی آواز نہ آئے تسی نہیں کوئی بندہ پایا، فرمایا کی کرنا فلا تدخلوا پھر گھر چ داخل نہ ہونا. اگر عورت نے آواز دیتی ہے، عورت نے گھر سد لیا ہے، پھر خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے. فرمایا بندے کی آواز نہیں آئی ہے تے آن والے تو گھر چ داخل نہیں ہو سکتا. یہ عورتوں کے مسائل گھر چ داخل ہونے کے بھی آداب قرآن بیان کرتا ہے. فرمایا پھر کے آئے یؤذن لکم، فرمایا تاکہ تمہیں اجازت مل جائے. فرمایا اگے گل وَإِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْکَىٰ لَکُمْ. فرمایا اندروں بندے نے آواز دیتی ہے، ہوں کی کرنا ہے؟ اندروں بندے نے آواز دیتی ہے تو انہوں ملن واسطے آیا ہے. فرمایا بندہ کہہ دے جا بھائی ملن والے چلا جا، میں اجے تک تینوں ملنا نہیں ہے، میں اجے تک باہر آنا نہیں ہے. فرمایا ناراض نہ ہونا، پریشان نہ ہونا. اسلام نے آداب سکھائے، قرآن نے دسیا. فرمایا اگر اندروں آواز آنے والا دے آواز کہے کہ جا واپس چلا جا بعد چاپا ملا گے. فرمایا فرجیوں
اسے نہیں واپس آ جاؤ، لڑو نہ۔ فرمایا تھوڑا واپس آنا او وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ پچیزہ بات ہے، لڑو نہ، آج سے لڑائی ہو جائے گی۔ اچھا میں اتنا سفر کر کے آیا تو مینو اگو آواز آ رہی ہے واپس چلا جا، چلو پھر تیرے نہ قیامت تک میری صلح کوئی نہیں۔ فرمایا واپس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، اے قرآن اگے میرے بھائیو فرمایا کل المؤمنات، ہوں میں وہ گلا کرنے لگا جنہ بندیاں تو عورت پردہ نہیں کر سکتی انہوں کا بات قرآن چ بیان کر دیا گا، باقی اگر انہوں کا نام نہ آئے تو باقی سارے کو پردہ ہوئے گا۔ آج پتہ کی ہوتا ہے، جیٹھ تو پردہ نہیں، دیور تو بھی پردہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیٹھ تو دیور تھوڑے واسطے انج ہے جی موت ہے، کیونکہ عام بندہ گھر چ داخل ہوئے گا، جھجک کرے گا، ڈرے گا، اس نے اپنا گھر سمجھنا، بندہ گھر نہیں ہے، دیور گھر چ آ گیا ہے۔ فرمایا اندر عورت کی شادی ہو سکتی ہے، غلط تعلقات بھی ہو سکتے ہیں، اس کو بہت تحقیق کی گئی۔ فرمایا جی موت تو ڈر آتا ہے انہیں عورت اپنے دیور سے جیٹھ کو بھی کرے، آئی تے عورتیں جیٹھ اور دیور تو پردہ ہی نہیں کر دیا۔ لو میرے تو پردہ وا، میرے برا کا گھر ہے، وڈی پردے دار آ گئی ہے، جاؤ گلا ساری دنیا دے کرو، تھوڑی گلا فضول ہیں، اسلام نے اس سے روک چڑیا۔ فرمایا اگر جیٹھ گھر چایا ہے یا دیور گھر چایا ہے، ترائے چار کمرے، ایک کمرے کے اندر عورت ہے، واقعی انہوں نے بدکاری نہیں کی تھی، دوسرے کمرے کے اندر جیٹھ یا دیور ہے، ایک رات انہوں نے حقیقت چار دیواری چ گزاری ہے اور دوسرے کمرے چ ہے۔ فرمایا ساری رات اسلام نے کیا انہوں نے بدکاری کی ہے، یہ بدکاری لکھے گئے، زانی لکھے گئے، بدماش لکھے گئے، نکمے لکھے گئے، اسلام نے پابندی لگائی ہے اس واسطے کہ گھر کوئی داخل ہو نہیں تو اندر ہی اتنا چھڑے۔ آج تے جیٹھ اور دیور تو پردہ ہی نہیں کر دیا، جاؤ ہزارہ واقعات ہیں، پر جائی نو دیور کٹ کے چلا گیا، اگر کٹ کے نہیں گیا اور غلط تعلقات ضرور ہوئے، پھر بھائی نو پتہ چلیا کہ میری بیوی نہ غلط تعلقات ہیں، وہ اسلام نو چھوڑا گئے، پھر پریشانیاں آ گیا، پھر وہ بھائی تلوار پکڑ دے اپنے بھائی سچے نو ذبح کر چھڑ دے۔ یہ مسئلہ کیوں پیش آیا؟ اگر پردہ کروا دے نہ ہوتا، اسلام نے تینوں محفوظ رکھیا سی، پر تو اسلام نو خود تباہ کیتا اور آج تیرا بھائی بھی قتل ہو۔ ہاں ہن یہ گلا کرا گا بھائیو، قرآن نے دسیا کنا کنا تو عورت پردہ کر نہیں سکتی، سنو ذرا۔ کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اللہ ٹائم تھوڑے کو چھوڑا ہے، ذرا آج وہ رشتے سن لو جنہ جنہ تو قرآن نے کیا پردہ نہیں، باقی سارے تو پھر پردہ آپ نے سمجھ لیا۔ فرمایا عورت کندا کے پردہ نہیں کر سکتی، فرمایا الا لبعولتہن، فرمایا اپنے خامے دے اگوں عورت پردہ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، اچھا تسی کہو گے باپ پہلے سی، خامد بعد آیا، بیٹی دا پہلے باپ دا گل آنی چاہیے سی۔ اسلام نے اس واسطے پہلے خامد دا ذکر کیتا کہ پوری زندگی بعد والی خامد نال گزرنی ہے، باپ نال نہیں گزرنی۔ فرمایا اپنے خامے تو عورتیں پردہ نہ کریں، اگے فرمایا او آبائہن، فرمایا اپنے باپ تو،
میرے بھائیو اپنے باپ تو بھی عورت پردہ نہ کرے. اگر اتنے جگہ نہیں ہے تو اوپر جگہ بہت زیادہ ہے. ادھر سیڑھیاں تو چڑھ کے میرے بھائیو اوپر چلے جاؤ, الحمدللہ جگہ ہے, اتنے صفا بھی ہے. ایسے اوپر اتلی چھت چاہ جاؤ. جنہ بھائیوں کو بیٹھنے جگہ نہیں ہے یا جڑے آ رہے ہیں انہوں اشارہ کر کے اتنے بھیج. فرمایا او میرے بھائیو غور کر دے جانا. فرمایا عورت اپنے سوڑے تو بھی پردہ نہ کرے, اپنے باپ تو بھی پردہ نہ کرے, اپنے خانے تو بھی پردہ نہ کرے. او ابنا اپنے بیٹیاں تو بھی پردہ نہ کرے. او آبائی بعولت ہننا خانے دے بیٹیاں تو بھی پردہ نہ کرے. خانے دے بیٹے کا مطلب کیا ہے کہ پہلے ان کی شادی ہوئی ہے یا طلاق ہو گئی عورت نو, اندر چ بیٹے ہویا یا عورت ان کی پہلے فوت ہو گئی ہے, اندر چ جڑے لڑکے. فرمایا انہاں بیٹیاں تو بھی انہاں لڑکیاں تو بھی اے عورت بعد والی ان کی متریئی ماں پردہ نہ کرے. فرمایا خامے دے بیٹیاں کو بھی پردہ نہ کرے. او اخوانی ہننا تے اپنے بھائیاں کو بھی پردہ نہ کرے. او بنی اخوانی ہننا تے بھائیاں دے بیٹیاں کو بھی پردہ نہ کرے. بھتیجے او بنی اخواتی ہننا تے ان دی بہن دی شادی ہو گئی آئی, اس عورت دی بہن دی شادی ہے, ان دے جڑے بیٹے ان دے کو بھی عورت پردہ نہ کرے. اپنی بہن دے بیٹیاں کو, اپنے بھرا دے بیٹیاں کو, اپنے خامد کو, اپنے سورے کو, اپنے باپ کو, اپنے بھائیاں کو. او میرے بھائیو ذرا غور کر دے جانا کی خیال ہے ان سارے کو اسی پردہ ساری عورت نہیں کر سکتی, باقی جتنے رشتے دار سارے تو عورت پردہ کرے. ایسے فرمایا او نسائی ہے. کتنی اہم بات اللہ کر رہا ہے, غور کر دے جانا بھائیو. اسلام نے کتنی تربیت سکھائی ہے قوماں دی. او میرے بھائیو فرمایا پردہ کروایا اسلام نے تاکہ تیری ماں بہن کتے بدکاری نہ کر بیٹھے. اسلام نے ڈانٹ دیتی ہے تاکہ عورت گھر چ رہے, کیونکہ عورت گھر چ رہے گی. عورت کا گھر چ رہنا زینت ہے. اج دیاں عورتاں تے بازار دی زینت ہے, میری ماں بہن تے درباراں دی زینت ہے, میری ماں بہن تے. او میرے بھائیو پتہ نہیں کیڑے کیڑے مقام گندیاں تے عورتاں گئیاں, ساڑیاں غیرتاں دے اندر کبھی جوش نہیں آیا. بھائیو جڑا بندہ اپنی بیوی نو نہیں روکدا, کنٹرول نہیں کردا, او اسلام وچ نہیں رہا, او دیوس ہو. او نسائہن فرمایا عورت نیک نکمیاں عورتوں تو بھی پردہ کرے. جیڑی عورت بازاری ہے اس عورت کو پردہ کرے, کیونکہ ان دے بندیاں نال تعلقات ہے. جی اگر تسی پردہ اپنی بیویاں نو نہیں کرواؤ گے, وہ ساری ویڈیو فلم بنا کے گھر دی تے ساری بندیاں نو پیش کرے گی, پھر خطرناک معاملات آ جان گے. فرمایا گندیاں عورتوں تو نیک عورتاں پردہ کرن. ہوں دسو بندے تے بندے رہے, یہ نکمی عورت جن دے تعلقات بندیاں نال ہے, نہ بندے ان تعلقات تو ڈردے تے نہ وہ ڈردی ہے. فرمایا بے حیا عورت تو بھی پردہ کروا لو, وگرنہ ساری فلم دے گی گل دی. اگے فرمایا خسریا تو بھی پردہ کرو, خسریا تو بھی پردہ کرو. خسریا تو آپ نے فرمایا خسرے شیطان انہاں دے بھی گندے تعلقات بندیاں نال ہوندے, تواڈے گھر دی ویڈیو بنا کے اگے پیش کرن گے. انہاں تو بھی پردہ کرو, انہاں شیطاناں نو گال وچ نہ بنا دیو. تے اج تے پیش کیتے جاندے نے بچے تے لوریاں دیندے. اللہ اکبر. اگے فرمایا ایسے بزرگ جڑے بیچارے بہت زیادہ ضعیف ہو گئے, کمزور ہو گئے, وہ بالکل ہی انہاں دے اندر کوئی خواہشات باقی نہیں ہے. فرمایا انہاں بزرگاں تو پردہ نہیں. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, فرمایا چھوٹے بچے جنہاں نو اجے عورتاں دیاں خفیہ چیزاں دا پتہ نہیں ہے, انہاں بچیاں تو بھی پردہ نہیں ہے. جس بچے نو عورتاں دے مسائل دا پتہ چل جائے اون دے کول پردہ کروا. وَلْيَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. فرمایا عورت دے سارے جسم دا پردہ او پیر مار مار کے زمین تے نہ چلے. اگر زیور کھڑکیا کسے دے کان تے آواز چلی گئی, فرمایا اس عورت دا اندر زنا لکھا جائے. اللہ اکبر. آخر تے اللہ کہندا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, جنہ جنہ تو ڈرایا ڈر جاؤ
لو، گناہ چھوڑ دیو، نیکیاں پہ ڈٹ جاؤ، پردے کروا لو۔ اگر پردے نہ کرو گے قیامت دن دیوس بندہ جنت وچ نہیں داخل ہوئے گا۔ میرے بھائیو، اللہ تو دعا ہے کہ جو میں بیان فرمایا تسی سارے بھائیوں نے سنے۔